مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا اس کا درود پاک مجھ تک پہنچے گا اور میں اس پر درود بھیجوں یعنی دعائے رحمت کروں گا، اور اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی۔ آپ معتکف ہو گئے، دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی اگر دہرا لیں تو زیادہ اچھا ہے، ورنہ دل کی نیت کافی بھی ہے اور ضروری بھی ہے۔ دل میں نیت نہ ہوتے ہوئے زبان سے کہنا کوئی فائدہ نہ دے گا۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ اب افطار کا وقت آ گیا، مسجد میں افطار نہیں کر سکتے، ہاں اعتکاف کی نیت کر لیجئے، اب بے شک افطار بھی کر سکیں گے۔ تاہم مناسب یہ کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کی جائے اور کوئی ذکر و درود کر لیا جائے، چاہے تو برابر درود و پاک پڑھ لیں، اب بے شک افطار وغیرہ جو بھی کرنا ہے کر لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت سے احمد عرض کر رہا ہوں، آپ کو عرس مولا علی رضی اللہ عنہ کے موقع پر مدنی مذاکرے کے 2500 ایپیسوڈ مکمل ہونے پر بہت مبارک ہو، اور آپ کا بہت بہت شکریہ۔ 2500 میرا یہ سوال ہے کہ جو مدنی چینل پر لائیو اذان سنتے ہیں ہم، اس کا اور محلے کی مسجد میں جو ہم اذان سنتے ہیں ایک ہی حکم ہے؟ اس والے سے ارشاد فرمائیے گا۔ فرق ہے۔ اگر مدنی چینل پر بھی لائیو اذان ہو، وہی مائک کے ذریعے پہنچ رہی ہے، ایک آلے کے ذریعے بھی آلے کے ذریعے پہنچ رہی ہے، جیسے مغرب کی لائیو ہوتی ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، میں جیسے مفتی صاحب فرمائیں۔ جو اذان ہے ظاہر ہے کہ اس کی اہمیت تو ہر جگہ اپنی ہی ہے، چاہے وہ لائیو ہو چاہے ریکارڈڈ ہو۔ ثواب کے اعتبار سے فرق پڑ جائے گا کہ لائیو ہو یا جو مسجد سے آ رہی ہے اس کا جواب دینے کے احکام میں ثواب ملے گا، اور ریکارڈڈ پہ ہم وہ ثواب والی بات نہیں کر سکتے۔ ریکارڈڈ نہیں، لائیو کی میں وہی عرض کر رہا ہوں، تو اس پر جو ہے جو اقرن سمجھ بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ یہ ویسے بھی کچھ ڈیلے ہو کے پہنچتی ہے ہمارے یہاں پر، اور وہ ڈائریکٹ پہنچ رہی ہوتی ہے، تو اہمیت اسی کی مسجد والی جو قریبی مسجد ہے اس کی سمجھ آتی ہے۔ باقی کوئی صراحت تو مشکل یہ کہ کتابوں کے اندر ملے گی، اور ویسے بھی اگر جیسے مسجد کی اذان ہو رہی ہو اور اگر چینل کی اذان بھی ساتھ ہو رہی ہو، تو عمومی طور پر جو کئی جگہ پہ مشاہدہ کیا وہ یہی دیکھا ہے کہ سمجھتے یہی ہیں کہ اس اذان کو بند کر دیا جائے تاکہ مسجد کی اذان کو سنا جائے۔ جیسے افطار کا وقت ہے، مدنی چینل پہ بھی اذان ہونا شروع ہوئی اور علاقے کی اذان ہو رہی ہے، تو پھر اس کو بند کر کے مسجد کی اذان کو سنا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
سر میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بھینس وغیرہ کا جو گوبر ہوتا ہے اس کے چھینٹے یا پیشاب کے چھینٹے کپڑوں پہ پڑ جائیں تو کیا کپڑے پاک ہوتے ہیں؟ ہے تو اگر غیر ناپاک ہی ہے. گائے کا گوبر، بھینس کا گوبر، بکری کی مینگنیاں، اونٹ کی مینگنیاں، یہ سب ناپاک ہیں، ان کے پیشاب بھی ناپاک ہے. میرا نام محمد انس ہے اور میں حیدرآباد سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر آخری عشرے میں کوئی معتکف بھولے سے باہر نکل جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اب مسجد سے خارج ہو گیا تو اعتکاف تو ٹوٹ جائے گا، چاہے بھولے سے ہو. ایک دن کا قضا کرنا ہوگا. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا کوئی اسلامی بہن اپنے اعتکاف میں بال بنا سکتی ہے اور کسی نابالغ بچے کو رکھ سکتی ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. بال میں کنگھی کر سکتی ہے، بچہ رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. بچہ ہو، بچی ہو، بچے ہوں، کسی کے آنے جانے میں بھی حرج نہیں ہے. جائے وہ جو مسجد بیت میں، اس میں صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میں محمد عامر حسین کراچی سے. میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ یہ جو جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے اس کے بیچ میں جو گیپ ہوتا ہے، وقفہ جو ہوتا ہے، یہ اس کا مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا. اس کا آپ مجھے بتا دیں کہ کیوں ہوتا ہے یہ گیپ. سنت ہے نا، یہ گیپ سنت ہے کہ اتنی دیر تک بیٹھے خطیب، 3 آیتیں تک ہے نا، 3 چھوٹی آیتیں کم از کم جتنے وقفے میں پڑھی جاتی ہے نا، اتنی دیر یہ بیٹھے. تو پھر آپ کہیں گے خطبہ کیوں دیا جاتا ہے، آج تک سمجھ نہیں آتی. تو یہ جو شریعت کے احکام ہیں، اپنی سمجھ میں آئے کہ نہیں آئے، اسی منن والے ہیں، سوچن والے نہیں ہیں. تو خطبوں کے درمیان بیٹھنے کی حکمت علماء نے بعض نے یہ بیان کی ہیں کہ کیونکہ خطبے 2 ہیں تو اگر بیٹھے بغیر شروع ہو جاتا تو دونوں کے درمیان فرق نہ ہو پاتا، تو ان دونوں میں فرق کرنے کے لیے یہ کیا گیا. اور پھر عربی میں کیونکہ خطبے جو ہوتے تھے وہ باقاعدہ بیان کی صورت میں پہلے ہوا کرتے تھے، تو بعضوں نے یہ کہا کہ کچھ وقفہ راحت کے لیے، لینے کے لیے، سکون لینے کے لیے، اطمینان لینے کے لیے درمیان میں بیٹھا کرتے تھے. دونوں کی سنتیں بھی ہیں، جیسے کہ پہلا خطبہ بلند آواز سے، دوسرا خطبہ اس سے کچھ آواز کم ہوگی، یہ بھی سنت ہے اس میں. پھر یہ کہ پہلے خطبے میں وعظ ہے نا، اور دوسرے خطبے میں حسنین کریمین، عمین مکرمین، چچا جان اور ان کے 4 یاروں کے تذکرے اور یہ سب ہیں. تو یہ بات ترتیب ہے. تو اس طرح بیٹھ کر بھی، یعنی کہ بیچ میں بیٹھنے سے بھی آرام، خطیب صاحب کو قدر آرام ملتا ہے. یہ بھی ایک حکمت بیان کی گئی. حقیقت یہ ہے کہ ہم مطلب سنت کی پیروی کرتے ہیں. آرام کسی کو ملے ٹھیک ہے، نہ ملے ٹھیک ہے. اب ہمارا خطبہ تو ریڈیوز ہے. سچی بات ہے کہ اتنا اب جو خطبہ ہو رہا ہے نا ہمارا، یہ آرام کی ضرورت نہیں ہے. اب لوگوں کو دلچسپی نہیں ہے. خطبات رضویہ جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ دیا کرتے تھے، اور جو لکھا اعلیٰ حضرت نے خطبہ رضویہ، اس کا نام ہے خطبات رضویہ، خطبے ہیں اس میں. تو یہ بھی اب فیضان خطبات رضویہ ہے، اس میں بھی کئی الفاظ وہ کم کر دیے گئے ہیں. یہی لوگوں کی اب وہ ہے ہی نہیں، مطلب رسمی صرف اب عربی سمجھ میں بھی نہیں آتی. چلو عربی سمجھ میں نہیں آتی، اس سے پہلے خطیب صاحب جو اردو میں بیان فرماتے اس میں کتنے ہوتے، وہ تو سمجھ آتی ہے نا. جذبہ ہی نہیں ہے سننے کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ ہم جو عربی میں اشعار پڑھتے ہیں، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا، تو یہاں اشکالنا ہے یا اشکالنا ہے، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں. اصل میں اب جو شاعر ہے یا جو لکھنے والے بزرگ ہیں، انہوں نے کیا لکھا یہ تو ظاہر ہے کہ معلوم ہونا بہت مشکل کام ہے.
ورنہ جو قواعد ہیں اصول ہیں ان کے اعتبار سے اشکال بھی ٹھیک ہے اور اشکال بھی ایک لحاظ سے ٹھیک ہو جائے گا. دونوں درست ہو جائیں گے. اشکال اشکال دونوں میں نہ اشکال ہے نہ اشکال ہے. جی زیادہ بہتر اشکال ہے. زیر. جی زیر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تو بچوں یہ بتائیں کہ اسلام کے چوتھے خلیفہ کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی اب یہ بتائیں کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. پیارے بچوں اب ہم اسٹیج پہ موجود چند بچوں سے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں خوبصورت جملے سنیں گے. تو چلیے پھر بڑھتے ہیں ان بچوں کی طرف. جی آپ میدان جنگ کے سب سے بہادر سپاہی ہیں. آپ یتیموں کے ہمدرد مسکینوں کے سہارے ہیں. آپ میدان جنگ میں پلٹ پلٹ کر وار کرنے والے ہیں. آپ بستر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آرام کرنے کی سعادت پانے والے ہیں. آپ رضی اللہ عنہ شہیدوں کے سردار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بابا جان ہیں. آپ اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کے سردار ہیں. آپ وہ ہیں جن کی بہادری سے دشمن کانپ جاتے تھے. آپ بادشاہ ہو کر بھی سادہ زندگی گزارنے والے تھے. آپ علم کا دروازہ ہیں. پیارے امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب باب العلم کیوں رکھا گیا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو حدیث پاک میں حضرت علی کو علم کے شہر کا دروازہ کہا گیا. اس کی حکمت کیوں کہتے ہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ذات ہے ان کے ذریعے جو علم عام ہوا ہے کہ آپ کو ایک لمبا عرصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد بھی آپ دنیا میں رہے اور آپ کے ذریعے سے بہت زیادہ علم آپ پھیلا اور مختلف ذریعوں سے پھیلا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے. پیارے امیر اہل سنت آپ سے سوال ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر والوں پر خرچ نہ کرتا ہو، پیسے ہونے کے باوجود مہنگی دوائی، پھل اور اچھا لباس وغیرہ اپنے بیوی بچوں کو نہ دلائے، مگر دوسرے لوگوں یا رشتہ داروں پر دل کھول کر خرچ کرے، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ اولاد پر خرچ کرنے کا ثواب زیادہ ہے اور جہاں تک مطلب ان کا حق بنتا ہے اتنا تو خرچ کرنا واجب ہے. زائد خرچ کرنا بھی جو اپنی اولاد پر خرچ کرے گا اس کے فضائل، بال بچوں پر خرچ کرے، ماں باپ پر خرچ کرے. اب وہی جو ابھی نگران شورا نے بیان کیا کہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ باہر تو یہ ایک تعداد ہوتی ہے، یہ اپنے اندر بھی ملیں گے، باہر بچھ جائیں گے، ملاقات ہوگی نا، جیسے کہ مطلب اس سے مل کر تو ایسی خوشی ہوئی کہ اس کے سارے غم دور ہو گئے، اور گھر میں شیر ببر کی طرح دہاڑ رہے ہیں اور ہاتھی کی طرح چنگاڑ رہے ہوتے ہیں. کبھی ماں سے بھڑ گئے تو کبھی باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی. گھر میں ایسے ہوتے ہیں. اس گھر میں جو بولتے ہیں نا ہمارے ماحول نہیں بنتا. تو میں کبھی کبھی یہی عرض کرتا ہوں گھر میں اپنا کردار کیا ہے. اپنا کردار ایسا ہوتا ہے کہ گھر والے سیٹ ہو نہیں پاتے اور باہر والا سیٹ ہو جاتا ہے کہ یار ایسا بااخلاق تو خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا، ایسا بااخلاق ہے. گھر میں جا کے دیکھو تو پتہ چلے گا. یا اس سے معاملات کرو، نہ کسی کے بارے میں کوئی یعنی کہ رائے قائم اس وقت تک نہ کی جائے جب تک اس کے ساتھ معاملات نہ ہو. کوئی کاروباری یا تو کچھ ترکیب بنے یا اس کے ساتھ سفر ہو تو پھر اس کا بھاؤ پتہ چل جائے گا. اس کو جب تک غصے میں نہیں دیکھیں گے نا اس کو مطلب اس کا مطلب حقیقی مطلب روپ سامنے آتا نہیں ہے. جنرل مطلب بات کر رہا ہوں، لیکن ایک ہر ایک کو اس کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. اچھی طرح مل رہا ہے، ٹھیک ہے، اپنے بھی اچھی طرح ملے اور چل پڑے. اب اس کی اسکیننگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں ایک بات کرتا ہوں مطلب حالات ایسے ہی ہیں. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ آپ گوشہ نشین ہو گئے
تو عرض کیا کہ حضور آپ تو آلِ رسول ہیں، آپ بیٹھ گئے تو یہ قوم کو ہدایات کون کرے گا؟ تو فرمایا کہ لوگوں میں ابھی اخلاص نہیں ہے، اس طرح کا فرمایا، شعر فرمایا ربی، اور کہ لوگ بظاہر ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اچھی طرح ملتے ہیں، لیکن ان کے دلوں کے اندر بغض و عناد کے بچھو بھرے ہوتے ہیں۔ سامنے سامنے تو ایسے جیسے کہ اس سے مل کر خوشی کی انتہا نہیں ہے، اندر اندر یہ ہوتا ہے یہ کہاں ٹپک پڑا یار، جلدی ٹلے تو اچھا ہے۔ تو یہ کیفیات ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارا ظاہر و باطن ایک ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ایک اس طرح کی برائیاں جو ہمارے اندر آ چکی ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی اخلاقی خرابی ہے، اور پھر آنے والوں کے ساتھ یوں ملن ساری کا مظاہرہ کرنا، یہ عورتیں بھی آپس میں جو پڑوسن ٹائپ کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں بھی اسی طرح کا انداز اختیار کرنا، اور پھر ایک پڑوسن کے ساتھ اچھا سلوک تو دوسرے پڑوسن کے ساتھ برائی، پھر دوبارہ اس پڑوسن کی برائی تو اس کے ساتھ اچھا سلوک، یعنی لگے کہ پتہ نہیں یہ ہے کس کے ساتھ سیٹ، یہ سیٹ بھی ہے کہ اب سیٹ ہے۔ تو اس طرح کے جو مزاج کے جو مرد اور عورت ہوتے ہیں کہ جو بس یہی جس کو ڈبل اسٹینڈرڈ کہتے ہیں کہ آئیں تو بس آپ آ گئے تو بس دل میں جیسے پھول کھل گئے اور اندر میں تھا کانٹا چھپا تھا جو زوردار قسم کا، تو یہ طبیعت صحیح کیسے ہو؟ کیونکہ یہ گھن آتی ہے نا باتوں کا اس طبیعت سے۔ ہوتا ہے، مجھے اب میں اپنے ماضی کا ایک واقعہ یاد آ رہا تھا۔ ایک صاحب تھے تو ایسے ملنسار، وہی ایسے مبتل ہے جس کو بولتے ہیں میمنی میں، وہ مبتل ہوئے ویسے، کوئی حکم بس آپ بے دھڑک حکم کری دیا کرو۔ اب حکم کرے کیا؟ تو اب وہ بقرعید آئی تو ان دنوں ہمارے پاس تو فریز دیکھا ہی ہوگا، تو خالی باہر سے میں نے دیکھا ہوگا، فریز تو ہوتا نہیں تھا۔ میں ان دنوں، اب میں نشاندہی نہیں کرتا، میں تھا مطلب یعنی کہ جوان تھا، اور خیر تو وہ مطلب بقرعید آ گئی تو میرے والد صاحب مرحوم کی برسی ہوتی ہے 14 ذوالحجہ کو، تو میں نے کھاتے پیتے آدمی تھے، تو میں نے کہا تھوڑا گوشت رکھنا ہے آپ کے فریج میں میرے والد صاحب کی برسی کے لیے۔ ہاں بالکل بالکل، آپ کے لیے پورا کھانا اب مخصوص کر دیں گے۔ اس طرح کا کچھ ہوا، مطلب وہ گوشت ہم لوگوں نے رکھوایا، وہ آدمی بھی ملنسار اور وہ بھی ملنسار، وہ گھر میں بھی ہمارے تعلقات کیا، تو اس طرح گوشت میری بہنوں سے تعلقات۔ اچھا گوشت رکھ دیا تو یا میں نے طے کیا تھا گوشت آپ رکھ لیں، ہمارا 14 ذوالحجہ کو ہم لے لیں گے آپ سے، ہاں کھانا آپ کے لیے، پھر وہ گوشت ہو گیا خراب۔ اب مجھے پتا نہیں تھا، میری بہن کو پتا تھا، اس نے بولا یہ جو ایک کھانا بولتے تھے تو ایک ہی تو کھانا ہوتا ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی اور کھانے میں جس میں پکا ہوا کھانا رکھتے ہیں، اور جو برف والا کھانا ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، اس میں گوشت رکھا جاتا ہے، انہوں نے رکھا ہوگا نیچے، گوشت ہو گیا خراب، شاید ایسا ہی ہوا تھا۔ منع نہیں کیا، فریج میں رکھ لیا، یعنی اتنا بچھے بچھے جائیں کہ اور بھی مطلب مجھے اس طرح کے واسطے پڑے، تو ہر بات سارے بولیں گے اور کوئی سن رہا ہوگا کہ یہ تو میرا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ یہ میں منڈایا تھا۔ اب اتنی آفریں کرے اور اپنے بولے خالی چائے پیلا تو یار وہ جیب بولے یار ابھی پیسے گھر میں بھول گیا تو یار کیا کام کیا یار، اتنی آفر کرنی نہیں چاہیے، کر کے دکھانا چاہیے۔ اب مریض کے پاس جائیں گے، پتہ ہے غریب بڑا بیچارہ، کوئی ضرورت ہو، میرے لائق کوئی خدمت ہو، کوئی چیز کی ضرورت ہو، جیسے اپنے بھائی کو بولتے اس طرح بول دینا، جیسے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہو نا، میری جیب میں ہاتھ ڈال دینا۔ ارے واہ اتنی پنچاتیں کرنے کے بعد یار 500-1500 روپے کا لفافہ دے دینا یار، غریب آدمی علاج کی ضرورت پڑتی ہوگی، دوا کی ضرورت پڑتی ہوگی، کسی غذا کی ضرورت پڑتی ہوگی، جب بیمار ہاسپٹل میں پڑا ہوتا تو بیچارے کا روزگار بھی بعض اوقات رک جاتا ہوگا، تو آدمی دے دے، خالی آفریں کیے جانے سے نہیں، بہتر ہے کہ دے دے کچھ، اس کو بندہ غریب ہے، پتہ ہے کہ غریب آدمی ہے تو اس کو مطلب دے دے کہ یار کام آئیں گے، نہیں تو کہنا گفٹ کہہ کر علاج کے لیے
اچھا خیر ہبا کیا کسی نے تحفہ دیا تو علاج کے لیے کہا یا جو بھی شرط اس کی وہ باطل ہوتی ہے، جو بھی اس نے مشروط نہیں ہوتا ہبا، یعنی دے دیا تو جیسے ہبا ہے تو دے دیا اس کو، اس نے قبضہ کر لیا تو اب یہ چاہے کھائے چاہے کھلائے چاہے رکھے چاہے دے دے کسی کو، جو اس نے کہا یہ کرے یہ ضروری نہیں ہے، ہاں نہ کہے چپ چاپ لے لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ عصر کے مدنی مذاکرے میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص سلام کر رہا ہے اور اس کی نیت حال احوال پوچھنے کی نہ ہو اور وہ کسی اور مقصد کے لیے آ رہا ہے، سلام کر رہا ہے، تو اس کا سلام دینا واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص آتا ہے اور سلام کرنے کے بعد ڈائریکٹ خیر خیریت پوچھتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے کام کی بات کرتا ہے، تو کیا اس سلام کا جواب دینا واجب ہوگا یا نہیں؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ ڈائریکٹ طبیعت پوچھتا اصل میں خیر خیریت امیر اہل سنت نے صرف مثال کے طور پہ بیان کیا تھا کہ وہ ملاقات کے لیے آیا ہے، تو اس کی ایک مثال یہ کہ آ کے وہ خیر خیریت وغیرہ پوچھ رہا ہے، تو یہ نہیں کہ خیر خیریت ہی پوچھنے کا ملاقات کا یہ کہلائے گا۔ بہت سے لوگ آتے ہیں ملتے ہیں کوئی خیر خیریت نہیں پوچھیں گے، لیکن مقصد ملاقات ہوتا ہے، تو وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر وہ خیر خیریت پوچھنے کے بعد اپنا کام وغیرہ کچھ بتائے تو اس صورت میں یہ ملاقات کا سلام ہوگا نہیں ہوگا؟ اب خیر خیریت پوچھنا اب تو مطلب کہ رسمی ہوتا ہے، یعنی خاص آیا گھر پہ اس کی عیادت کے لیے، مزاج پرسی کے لیے، اس کے پاس اور کوئی اس کا کام نہیں ہے، تو یہ آیا ہے ملاقات کے لیے، تو اب سلام تحیت یعنی کہ سنت ہو جائے گا کہ سلام کرے اور اس کا جواب واجب ہو جائے گا۔ اس طرح میں نے کچھ مثالیں لکھی ہیں اور مفتی صاحب سے بھی میں نے مشاورت کر لی تھی، اوکے کرو لے، میں بس سب کہیں کمپیوٹر میں سیو ہوگی، سلام کا باب میں لکھ رہا تھا، اللہ توفیق دے میں جیتے جی پورا کر لوں کام، اس میں مواد تو بہت ہے، بہت کام کا مواد ہے، اللہ توفیق دے کہ پورا ہو جائے۔ اب تو ٹائم ہی نہیں ملتا، موقع بھی نہیں ملتا، اللہ وقت میں برکت دے دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔